السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے والے گھر میں ایک اکیلی بوڑھی عورت رہتی تھی جسے کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ کل رات مجھے اس کے گھر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر اس کے دروازے پر گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے تیز بدبو کا احساس ہوا۔ ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا، لیکن فرش پر ایک قالین کے نیچے سے سرخ خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے جیسے ہی قالین ہٹایا تو وہاں بنے خفیہ تہخانے کا دروازہ کھلا اور اندر سے میرا گھر شہر کے ایک انتہائی پرانے اور خاموش محلے میں واقع ہے، جہاں زندگی اپنی مخصوص اور سست رفتار سے گزرتی ہے، اور جہاں کے رہنے والے اپنے روزمرہ کے کاموں میں اس قدر الجھے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے ارد گرد کے ماحول اور پڑوسیوں کے بارے میں جاننے کی کوئی خاص جستجو نہیں ہوتی۔ اس محلے کی گلیاں تنگ اور مکانات پرانے طرز کی تعمیر کے ہیں، جن کی دیواروں پر وقت کے گزرنے کے گہرے نشانات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ میرا مکان اس محلے کے بالکل آخری سرے پر ہے، اور میرے گھر کے بالکل سامنے ایک ایسا مکان ہے جو پورے محلے میں اپنی ایک الگ اور عجیب سی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مکان دیکھنے میں کافی خستہ حال لگتا ہے، جس کی بیرونی دیواروں کا رنگ اڑ چکا ہے اور جا بجا دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ اس کا صدر دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ کھڑکیوں پر پڑے ہوئے پرانے اور گرد آلود پردے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اندر رہنے والا شخص بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اپنے بچپن کی یادوں کو کھنگالتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے جب ہم اس محلے میں نئے نئے آئے تھے، تب بھی یہ مکان ایسا ہی ویران اور پرسرار لگتا تھا۔ میری والدہ اکثر مجھے اس گھر کے قریب جانے سے منع کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ وہاں مت جانا، وہ ایک عجیب سی جگہ ہے۔ اور بچپن میں میرے لیے وہ مکان کسی خوفناک کہانی کا حصہ تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، وہ بچپن کا خوف ایک پرسرار تجسس میں بدل گیا۔ میں جب کالج جانے لگی تو روزانہ اس راستے سے گزرتی اور میری نظر بے اختیار اس بسیدہ دروازے پر پڑتی، جس پر لگا ہوا پرانا زنگ آلود تالا کبھی کھلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دروازے کی لکڑی جگہ جگہ سے گل چکی تھی۔ اس پر پڑنے والی دراڑیں اس گھر کی خستہ حالی کی گواہی دیتی تھی۔ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، اور بارش کے دنوں میں اس کائی کی ایک مخصوص اور ناگوار سی بو پورے راستے میں پھیل جاتی تھی۔ اس گھر کی چھت پر کئی جنگلی پودے اگ گئے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ اس گھر کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار شدید بارش کے دوران اس گھر کی ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، اور کئی سال گزرنے کے باوجود اس شیشے کو تبدیل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک پرانا اور میلا سا کپڑا لٹکا دیا گیا تھا، جو ہوا چلنے سے عجیب سی ڈراؤنی حرکت کرتا تھا۔ اس گھر کی پرسراریت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے سامنے والے گھر میں ایک اکیلی بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے بارے میں محلے کا کوئی بھی شخص کچھ خاص نہیں جانتا تھا۔ میں نے جب اس محلے میں ہوش سنبھالا ہے، اس عورت کو ہمیشہ اسی حالت میں تنہا پایا۔ وہ بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی، اور اگر کبھی اسے روزمرہ کی ضروریات زندگی کا سامان خریدنے کے لیے باہر آنا بھی پڑتا تو وہ نظریں جھکائے خاموشی سے اپنا کام نپٹا کر واپس اپنے گھر میں مقید ہو جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی گہری جھریاں اور اس کی کمر کا جھکاؤ بتاتا تھا کہ اس نے زندگی کی ایک طویل اور تھکا دینے والی مسافت طے کی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت ہوتی تھی، جسے دیکھ کر محلے کے بچے اور خواتین اس سے دور ہی رہنا پسند کرتے تھے۔
سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ میں نے آج تک اس بوڑھی عورت کے گھر کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ جسے کوئی ملنے نہیں آتا تھا، اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست یا کوئی جاننے والا کبھی اس کے دروازے پر دستک دینے نہیں آیا تھا۔ عید، تہوار اور خوشی غمی کے مواقع پر اس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا اور اس گھر سے کبھی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آتی تھی، جیسے وہاں کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ محض خاموشی کا راج ہو۔ محلے کی عورتیں اکثر اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کے رشتہ دار اسے دنیاوی مال و اسباب کے لالچ میں تنہا چھوڑ گئے ہیں، اور کوئی کہتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ لیکن میں نے کبھی ان باتوں پر توجہ نہیں دی، کیونکہ مجھے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوئی عادت نہیں تھی۔ البتہ میرے دل میں اکثر اس تنہا بوڑھی عورت کے لیے ایک ہمدردی سی پیدا ہوتی تھی۔ انسان جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اسے سب سے زیادہ اپنوں کے سہارے اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ عورت اپنی زندگی کے آخری ایام کتنی بے بسی اور تنہائی میں گزار رہی ہے۔ میں روزانہ صبح اپنے کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلتی تو میری نظر اس کے بند دروازے پر ضرور پڑتی۔ شام کو واپسی پر بھی وہ دروازہ اسی طرح مقفل ملتا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، اور اس بوڑھی عورت کی یہ تنہائی اور پرسراریت میرے لیے ایک معمول کی بات بن گئی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید اس کی بقیہ زندگی اسی طرح اس بند مکان کی چار دیواری میں خاموشی سے ختم ہو جائے گی اور کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ گرمی کے طویل اور تپتے ہوئے دن ہوں یا سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی لمبی راتیں، اس کے معمولات میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ ایک سیاہ رنگ کی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے نظر آتی تھی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی تھکاوٹ نمایاں ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ آگے بڑھ کر اس سے بات کروں، اس کا حال احوال پوچھوں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ وہ کس حال میں جی رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کی سختی اور اس کی آنکھوں کی بے بسی مجھے ہمیشہ ایسا کرنے سے روک دیتی تھی۔ میں اکثر اپنی کھڑکی سے اس کے گھر کو دیکھتی اور اپنے ذہن میں بے شمار سوالات جنم لیتے کہ اس بڑے اور پرانے گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہوگا۔ وہ سارا دن تنہا کیا کرتی ہوگی؟ کیا اسے کبھی کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا؟ کیا وہ کبھی ماضی کی یادوں میں کھو کر روتی نہیں ہوگی؟ یہ تمام سوالات میرے ذہن میں اکثر گردش کرتے رہتے تھے، لیکن مجھے ان کا جواب کبھی نہیں ملا۔ زندگی اپنی روانی میں بہتی رہی اور میں بھی اپنے روز مرہ کے مسائل اور مصروفیات میں اتنی الجھ گئی کہ آہستہ آہستہ میں نے اس عورت کے بارے میں سوچنا کم کر دیا۔ لیکن میرے لاشعور میں کہیں نہ کہیں اس کی وہ پرسرار خاموشی اور تنہائی ہمیشہ موجود ہی رہی۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہوتی تو میں سوچتی کہ وہ عورت اس بڑی حویلی نما گھر میں اکیلی کیسے سوتی ہوگی۔ کیا اسے ڈر نہیں لگتا؟ کیا اس کے پاس خود کو گرم رکھنے کے لیے مناسب بستر اور آگ کا بندوبست ہے یا نہیں؟ گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں جب سورج آگ برسا رہا ہوتا اور پورا محلہ سنسان ہو جاتا، تب بھی میں اس گھر کے اندر سے کبھی پنکھے کی آواز یا کسی کھڑکی کے کھلنے کی آہٹ نہیں آتی تھی۔ وہ زندہ تھی، لیکن اس کی زندگی مجھ جیسے عام انسانوں کی سمجھ سے بالکل بالا تر تھی۔ کل رات کا موسم معمول سے کچھ زیادہ ہی سرد اور بوجھل تھا۔ دن بھر آسمان پر گہرے بادل چھائے رہے تھے۔ شام کے وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی نے محلے کی گلیوں کو اور بھی سنسان کر دیا تھا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے محلے کے تمام لوگ رات گئے سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں میں دبک چکے تھے، اور باہر گلی میں مکمل
طور پر ہو کا عالم تھا۔ میں بھی اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا کمرہ گھر کی دوسری منزل پر بالکل سامنے کی طرف تھا اور میری کھڑکی سے اس بوڑھی عورت کا گھر بالکل صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سردی سے بچنے کے لیے خود کو لحاف میں اچھی طرح لپیٹ لیا تھا اور وقت گزارنے کے لیے ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا ذہن کتاب کے صفحات پر مرکوز نہیں ہو پا رہا تھا۔ باہر چلنے والی سرد ہوا کی سائیں سائیں اور محلے کی وہ گہری اور خوفناک خاموشی میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ رات کافی بھیگ چکی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموشی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور سوچا کہ اب مجھے سو جانا چاہیے۔ میں نے کمرے کی روشنی بجھا دی اور آنکھیں بند کر کے پرسکون ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ رات کچھ بہت غیر معمولی اور بھاری ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے کئی بار کروٹیں بدلی، لیکن بے چینی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے اندر کا یہ اضطراب مجھے بستر پر ٹکنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے لحاف سے نکل کر پانی پیا، پھر بلا وجہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر گلی میں لگی اکلوتی سرکاری روشنی کی پیلی اور مدھم شعائیں دھند میں عجیب سا منظر پیش کر رہی تھیں۔ میری نظر بے ساختہ سامنے والی اس خستہ حال مکان پر پڑی جو اس وقت مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس مکان کے اندر کوئی روشنی نہیں تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح ایک گہرے اور پرسرار سناٹے کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ میں اس بند دروازے اور تاریک کھڑکیوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت کس حال میں ہوگی۔ کیا وہ سو رہی ہوگی یا وہ بھی میری طرح اس سرد اور تنہا رات میں جاگ کر اپنے ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوگی؟ میری نگاہیں مسلسل اس مکان کی خستہ حال دیواروں کا جائزہ لے رہی تھی اور میرے ذہن میں وہی پرانے سوالات ایک بار پھر گردش کرنے لگے تھے کہ یہ عورت کس طرح اتنے سالوں سے اس قبر جیسے گھر میں زندہ ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی اس خوفناک تنہائی کا انجام کیا ہوگا۔ میں انہی خیالات میں گم تھی اور میری نظریں مسلسل اس مکان پر جمی ہوئی تھی کہ اچانک اس گہرے سناٹے اور خو کے عالم میں ایک ایسی دل خراش اور لرزہ خیز آواز ابھری جس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نے خوف کے مارے کھڑکی کا پردہ مضبوطی سے مٹھی میں دبا لیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ یہ کوئی ہوا کی سرسراہٹ نہیں تھی، نہ ہی محلے کے کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز تھی، نہ ہی کسی کے چلنے کی آہٹ تھی۔ یہ ایک انسانی آواز تھی جو سیدھی اسی سامنے والے مکان کے اندر سے آئی تھی، اور یہ کوئی عام بات چیت یا درد سے کراہنے کی آواز نہیں تھی، بلکہ کل رات مجھے اس گھر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ چیخ اتنی بھیانک اور دل چیر دینے والی تھی کہ میرے پورے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ میرا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں کھڑکی کے پردے کو مٹھی میں دبائے وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو کچھ میں نے ابھی سنا ہے وہ حقیقت ہے یا میرا کوئی وہم۔ لیکن وہ چیخ اتنی واضح اور اتنی قریب سے آئی تھی کہ اس کے وہم ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایک انتہائی کربناک اور تکلیف دہ چیخ تھی، جیسے کوئی شدید اذیت میں مبتلا ہو اور اپنی جان بچانے کے لیے آخری بار پکار رہا ہو۔ میرے ذہن میں اس بوڑھی عورت کا جھریوں بھرا اور بے بس چہرہ گھوم گیا جو اس بسیدہ اور پرسرار گھر میں بالکل تنہا رہتی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے کہ کیا اس کے گھر میں کوئی چور یا ڈاکو گھس آیا ہے
جو اس ضعیف اور لاچار عورت پر ظلم کر رہا ہے، یا پھر اس کی اپنی طبیعت اچانک اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ درد کی شدت سے چیخ پڑی ہے، لیکن وہ چیخ کسی عورت کی نہیں بلکہ ایک بھاری اور مردانہ آواز لگ رہی تھی، جس نے میری الجھن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر والوں کو جگاؤں یا محلے کے باقی لوگوں کو شور مچا کر اکٹھا کروں تاکہ سب مل کر اس گھر میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ماجرا ہے۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اتنی رات گئے، پورا محلہ گہری نیند سو رہا ہے اور باہر اتنی شدید سردی ہے۔ اگر میں نے سب کو جگا دیا اور وہاں کچھ بھی نہ نکلا تو سب مجھے ہی بے وقوف سمجھیں گے اور شاید میری بات کا یقین بھی نہ کریں۔ میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا کہ ایک کمزور بوڑھی عورت خطرے میں ہو سکتی ہے اور میں یہاں محفوظ کمرے میں کھڑی صرف سوچ رہی ہوں۔ انسانی ہمدردی اور پڑوسی ہونے کے ناطے مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ میں کم از کم جا کر دیکھوں تو صحیح وہاں کیا ہوا ہے۔ آخر میں نے ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ میں خود باہر جا کر اس گھر کا جائزہ لوں گی۔ میں نے جلدی سے اپنے بستر کی ایک موٹی چادر اٹھائی اور اسے اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ لیا تاکہ باہر کی جماتی ہوئی سردی سے خود کو بچا سکوں۔ میں نے اپنے قدموں کی آہٹ کو کم سے کم رکھنے کی پوری کوشش کی تاکہ گھر کا کوئی اور فرد نہ جاگ جائے۔ میں دبے قدموں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور صدر دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے دروازے کی چٹخنی کھولی۔ باہر گلی میں قدم رکھتے ہی سرد ہوا کے تیز جھونکے نے میرے چہرے کو چھوا اور میں نے چادر کو مزید اب سختی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ گلی میں مکمل ہو کا عالم تھا۔ دھند کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم ہو چکی تھی۔ سرکاری روشنی کا پیلا بلب دھند میں ایک عجیب سا ڈراؤنا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے کانپتے قدموں کے ساتھ اس سامنے والے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی اور ہر قدم پر میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے محلے کی اس گلی کو دن کے اجالے میں ہزاروں بار عبور کیا تھا، لیکن آج رات یہ چند قدموں کا فاصلہ مجھے میلوں طویل اور انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ میں چلتے ہوئے بار بار دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی سائے یا کوئی نامعلوم شخص مجھے دیکھ تو نہیں رہا، لیکن پوری گلی میں میرے سوا کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ میں بالآخر اس خستہ حال اور بسیدہ مکان کے بالکل سامنے پہنچ گئی۔ قریب سے وہ مکان اور بھی زیادہ خوفناک اور پرسرار لگ رہا تھا۔ اس کی اونچی اور کائی لگی دیواریں اندھیرے میں کسی دیو ہیکل سائے کی طرح مجھ پر جھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مکان کے صدر دروازے کو دیکھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اور وقت کی مار نے اسے جگہ جگہ سے گلا دیا تھا۔ میں توقع کر رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس دروازے پر وہ بڑا سا زنگ آلود تالا لٹک رہا ہوگا اور مجھے دروازہ کھٹکھٹا کر اس عورت کو آواز دینی پڑے گی۔ میں نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ دروازے کی طرف بڑھایا تاکہ اسے دستک دے سکوں، لیکن جیسے ہی میرے ہاتھ کی انگلیوں نے اس بسیدہ لکڑی کو چھوا تو ایک انتہائی غیر متوقع اور حیران کن بات ہوئی۔ وہ بھاری اور پرانا دروازہ جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ اندر سے مضبوطی سے بند ہوگا، میری انگلیوں کے ہلکے سے دباؤ سے ہی ایک عجیب چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا پیچھے کی طرف کھسک گیا۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں گھبرا کر اس کے دروازے پر گئی تو دروازہ کھلا تھا۔ یہ بات میرے لیے کسی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں نے پچھلے کئی سالوں میں کبھی اس مکان کے دروازے کو اس طرح رات کی اس پہر کھلا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ بلکہ وہ عورت تو
دن کے وقت بھی اسے اندر سے مقفل رکھتی تھی۔ دروازے کا اس طرح کھلا ہونا اس بات کی واضح دلیل تھی کہ اندر حالات بالکل طبیعی نہیں ہیں، اور جو چیخ میں نے سنی تھی وہ کسی انتہائی ہنگامی اور خوفناک صورتحال کا نتیجہ تھی۔ میرے اندر کا خوف اب ایک وحشت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہا میں فوراً مڑ کر واپس اپنے گھر بھاگ جاؤں اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لوں، لیکن میرے قدم وہیں زمین پر جم گئے اور میری نظریں اس کھلے ہوئے دروازے کے اندر پھیلے ہوئے گہرے اور پرسرار اندھیرے پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ دروازہ آدھا کھل چکا تھا، اور اس کے اندر سے ایک نامعلوم اور خوفناک قسم کی خاموشی باہر کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے اپنا دایاں قدم آگے بڑھایا اور اس مکان کی دہلیز کو پار کر لیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں محلے کی سرد اور دھندلی گلی سے نکل کر کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں، جہاں کا ماحول انتہائی بوجھل، گھٹن زدہ اور خوفناک تھا۔ لیکن دروازے کے بالکل بعد ایک لمبی اور تاریک راہداری تھی جس میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ باہر گلی کے پیلے بلب کی جو تھوڑی بہت روشنی اندر آ رہی تھی وہ بھی چند قدموں کے بعد اندھیرے میں دم توڑ رہی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تاکہ خود کو گرنے سے بچا سکوں۔ دیوار کی سطح انتہائی کھردری اور سیلن زدہ تھی۔ اس پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی چپچپاہٹ کا احساس ہوا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھانے لگی۔ راہداری کے فرش پر گرد اور مٹی کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی جس پر چلتے ہوئے میرے جوتوں سے ہلکی ہلکی آہٹ پیدا ہو رہی تھی، جو اس گہری خاموشی میں بہت زیادہ واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے چلتے ہوئے محسوس کیا کہ اس گھر کا ماحول بہت ہی حبس زدہ ہے، جیسے یہاں مدتوں سے تازہ ہوا کا گزر نہ ہوا ہو۔ کھڑکیوں کے نہ کھلنے اور ہمیشہ دروازے بند رہنے کی وجہ سے اندر ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو چکی تھی جو میری سانسوں کو بھاری کر رہی تھی۔ میں راہداری میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی۔ میرے کان کسی بھی قسم کی آہٹ یا آواز کو سننے کے لیے پوری طرح کھڑے تھے، لیکن اس چیخ کے بعد اس گھر میں اب ایک مردنی چھائی ہوئی تھی۔ خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا، جیسے وہ چیخ کسی انسان کی آخری پکار ہو، اور اس کے بعد اس کے گلے سے کوئی اور آواز نکلنے کی مہلت ہی نہ ملی ہو۔ میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہونے لگی تھیں اور مجھے راہداری کے اختتام پر ایک اور دروازہ نظر آنے لگا جو شاید گھر کے مرکزی حصے یا بیٹھک کی طرف جاتا تھا۔ میں جو اس دروازے کے قریب پہنچ رہی تھی، میرے اندر کا اضطراب اور تجسس اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس مکان کی چار دیواری میں ایسا کیا راز دفن ہے جو پچھلے اتنے سالوں سے محلے والوں کی نظروں سے اجل رہا ہے، اور آج رات وہ کون سی قیامت ٹوٹی ہے جس نے اس بوڑھی عورت کی پرسرار خاموشی کو ایک دل خراش چیخ میں بدل دیا ہے۔ میں اس دروازے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ یہ دروازہ بھی پہلے کی طرح ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس کے اندر سے مکمل تاریکی باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس دروازے کو دھکا دیا تو وہ بغیر کسی آواز کے پورا کھل گیا۔ میں نے اپنا اگلا قدم اندر کی طرف بڑھایا اور اس بڑے سے کمرے کی حدود میں داخل ہو گئی۔ یہ شاید اس مکان کا سب سے بڑا کمرہ یا ڈرائنگ روم تھا، جس کی چھت کافی اونچی تھی اور جہاں گہرے سناٹے نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھتے ہی محسوس کیا کہ یہاں کی فضا باہر کی راہداری سے بھی زیادہ بوجھل اور گھٹن زدہ ہے۔ میرا سانس لینا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ میں اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی،
لیکن میری آنکھوں سے زیادہ اب میری قوت شامہ کچھ محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کمرے میں اپنے دونوں قدم جمائے اور اندر کی ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں کھینچا تو میرے نتھنوں سے ایک ایسی ناگوار اور عجیب سی بو ٹکرائی جس نے میرے دماغ کو سائیں سائیں کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کوئی عام سیلن مٹی یا بند کمرے کی بو نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انتہائی تیز سڑاند اور کچھ بہت ہی ناگوار قسم کی بو اور پرانے بند کمروں کی بو کا ایک عجیب سا امیزہ تھا جو سیدھا میرے دماغ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ اس بو میں خاص قسم کا زنگ آلود پن تھا جس نے میرے معدے میں ایک عجیب سی متلی پیدا کر دی۔ میں نے فوراً اپنے ناک پر اپنی موٹی چادر کا کونا رکھ لیا تاکہ اس بو کی شدت سے بچ سکوں، لیکن وہ بو اتنی تیز تھی اور گھٹن زدہ تھی کہ وہ چادر کے موٹے کپڑے کو چیرتی ہوئی میری سانسوں میں گھل رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسی جگہ کھڑی ہوں جہاں مدتوں سے روشنی اور ہوا کا نام و نشان تک نہ ہو۔ ہر طرف بس ایک ہیبت ناک تاریکی بکھری پڑی ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے تیز بدبو کا احساس ہوا۔ میں اس تیز اور ناگوار بدبو کے باعث اپنے چہرے پر چادر رکھے کمرے کے اندرونی حصے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی، لیکن باہر گلی سے آنے والی روشنی کی ایک انتہائی مدھم سی لکیر کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے اندر آ رہی تھی، جس کی مدد سے میری آنکھیں اب اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی تو میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جسے بیٹھک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا، لیکن وہ جگہ بالکل ویران تھی۔ وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی، کوئی میز یا کوئی اور سامان موجود نہیں تھا۔ دیواریں بالکل ننگی تھیں، کونوں میں مکڑیوں کے جالے بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کو سالوں سے استعمال ہی نہ کیا گیا ہو اور وہ عورت اپنی زندگی کے دن کسی اور حصے میں گزارتی ہو۔ میں کمرے کے درمیانی حصے کی طرف بڑھی۔ میرے قدموں تلے ایک نرم سی چیز کا احساس ہوا۔ میں نے نیچے دیکھا تو پورے کمرے کے فرش پر ایک بہت پرانا اور موٹا قالین بچھا ہوا تھا، جس کے رنگ مٹی اور گرد کی وجہ سے بالکل مدھم پڑ چکے تھے۔ میری نظریں اس قالین پر جمی تھی کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے قدموں کے پاس کچھ گیلا پن ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو مدھم روشنی میں مجھے قالین کے کنارے سے کوئی سیاہ اور گاڑھا مایا باہر کی طرف رستا ہوا محسوس ہوا، جو فرش پر ایک لکیر کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے ایک چھوٹی بتی نکالی جو میں اکثر رات کو گلی میں نکلتے وقت اپنے پاس رکھتی تھی، اور اس کی روشنی فرش پر ڈالی۔ روشنی جیسے ہی فرش پر پڑی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی عام مایا یا پانی نہیں تھا، بلکہ وہ تازہ اور گاڑھا خون تھا جو اس پرانے قالین کے بالکل نیچے سے بہہ رہا تھا۔ اس کی مقدار مسلسل بڑھ رہی تھی۔ خون دیکھتے ہی میرے حواس جواب دینے لگے۔ میرا دل چاہا میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اس چیخ اور اس بہتے ہوئے خون نے میرے تجسس کو خوف پر حاوی کر دیا۔ ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا، لیکن فرش پر ایک قالین کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس قالین کے خون آلود کنارے کو پکڑا، پوری طاقت سے اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ قالین ہٹتے ہی فرش پر لکڑی کا بنا ہوا ایک چکور اور بھاری دروازہ نمودار ہوا، جس پر لوہے کا ایک بڑا سا کنڈا لگا ہوا تھا، جیسے کسی چھپے ہوئے تہہ خانے کا راستہ تھا جسے قالین کے نیچے نہایت مہارت سے چھپایا گیا تھا، اور وہ تازہ خون اسی لکڑی کے دروازوں کی
دروازے کی درزوں سے باہر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا سارا خوف ایک طرف رکھا اور لوہے کے کنڈے کو پکڑ کر پوری قوت سے اوپر کی طرف کھینچا۔ دروازہ کافی بھاری تھا، لیکن میری مسلسل کوشش سے وہ پرانی اور زنگ آلود قبضوں کی چرچراہٹ کے ساتھ پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ میں نے ہمت کر کے جیسے ہی وہ قلین ہٹایا تو وہاں بنے ہوئے ایک خفیہ تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور اندر سے انتہائی لرزہ خیز اور خوفناک منظر میرے سامنے آیا۔ دروازہ کھلتے ہی تہہ خانے کے اندر سے بو کا ایک ایسا شدید بھبکا باہر آیا، مجھے ایک لمحے کے لیے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی روشنی کی بتی کو تہہ خانے کی سیڑھیوں پر ڈالا۔ وہ لکڑی کی پرانی اور خستہ حال سیڑھیاں تھیں جن پر خون کے تازہ قطرے گرے ہوئے تھے اور وہ قطرے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں کیا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک ایک سیڑھی اترنے لگی۔ تہہ خانے کا ماحول اوپر والے کمرے سے بھی زیادہ سرد اور تاریک تھا۔ وہاں کی دیواریں کچی تھیں اور ان پر سیلن کی وجہ سے کائی جمی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے میں نیچے جا رہی تھی میرے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ اس پرسرار گھر کی بوڑھی عورت نے اس تہہ خانے میں کیا راز چھپا رکھا ہے۔ جب میں آخری سیڑھی اتر کر تہہ خانے کے کچے فرش پر پہنچی تو میں نے اپنی بتی کی روشنی پورے تہہ خانے میں دوڑائی۔ تہہ خانہ کافی بڑا تھا، اس کے کونوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ روشنی کے ایک کونے پر پڑتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے منہ سے بے ساختہ ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی، جس پر میں نے فوراً اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ میرے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فرش پر ایک بوڑھا اور انتہائی کمزور جسم گرا ہوا تھا، جس کے جسم پر کپڑوں کے نام پر صرف چند چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ اس کی ہڈیاں اس کے گوشت سے باہر جھانک رہی تھیں اور وہ کسی زندہ انسان کے بجائے ایک چلتا پھرتا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص کے ہاتھ اور پاؤں میں بھاری اور زنگ آلود لوہے کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں جو دیوار میں لگے ایک بڑے سے لوہے کے کڑے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ وہ شخص فرش پر اوندے منہ پڑا تھا اور اس کے سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، جو تہہ خانے کے کچے فرش پر مٹی کے ساتھ مل کر ایک سرخ کیچڑ کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میں اس خوفناک منظر کو دیکھ کر لرز رہی تھی کہ اچانک میرے تہہ خانے کے دوسرے کونے کی طرف نظر گئی، جہاں ایک سایہ کھڑا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بتی کی روشنی اس سائے پر ڈالی تو وہ وہی سامنے والے گھر کی تنہا اور بوڑھی عورت تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر وہ معصومیت اور بے بسی نہیں تھی جو میں روزانہ دیکھا کرتی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری لوہے کا راڑ تھا جس کے سرے سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ وہ عورت بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل اس خون میں لت پت شخص کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا یا خوف نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھ پر یہ لرزہ خیز راز پوری طرح کھل چکا تھا کہ یہ عورت کوئی بے بس اور لاچار انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قاتل ہے جس نے اس شخص کو پچھلے کئی سالوں سے اس تہہ خانے میں قید کر رکھا تھا۔ میں خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس عورت نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے خون آلود راڑ کو وہیں فرش پر پھینکا اور ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں سمجھی شاید اب وہ مجھ پر حملہ کرے گی اور مجھے بھی مار دے گی تاکہ اس کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔
وہ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی تہہ خانے کی ایک پرانی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اس نے انتہائی پرسکون اور سپاٹ لہجے میں مجھ سے بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا، بیٹی تم گھبراؤ مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میری جنگ صرف اس درندے سے تھی جو اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جو فرش پر مردہ حالت میں پڑا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا، جس کے ساتھ اس کی شادی 40 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی زندگی کی وہ تمام تلخ حقیقتیں میرے سامنے کھول کر رکھ دیں جو اس نے پچھلی 4 دہائیوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ جوان تھی اور نئی نئی بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اس کا یہ شوہر ایک انتہائی ظالم، شرابی اور وحشی انسان تھا جو بات بات پر اس پر تشدد کرتا تھا اور اسے جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا تھا۔ اس شخص نے اس عورت کی جوانی کی تمام خوشیاں اور اس کے تمام خواب اپنے پیروں تلے رون ڈالے تھے۔ وہ روزانہ رات کو شراب پی کر گھر آتا اور اس عورت کو بے تحاشا مارتا، پیٹتا، یہاں تک کہ کئی بار اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ گئیں، لیکن معاشرے کے ڈر اور اپنے غریب والدین کی مجبوری کی وجہ سے وہ عورت یہ سب ظلم خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا جس کے سہارے وہ اپنی زندگی کے دن کاٹ لیتی۔ اس کے شوہر نے اسے گھر کی 4 دیواری میں ایک قیدی بنا کر رکھا تھا اور اسے کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی۔ عورت نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا کہ 15 سال پہلے ایک رات جب اس کا شوہر معمول کے مطابق حد سے زیادہ شراب پی کر گھر آیا اور اس پر تشدد کرنے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑا تو اس عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید اس شخص کا ظلم برداشت نہیں کرے گی اور اپنا انتقام خود لے گی۔ اس رات اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے بے ہوش شوہر کو گھسیٹ کر اس خفیہ تہہ خانے میں اتارا اور اسے ان بھاری زنجیروں میں جکڑ دیا جو اس کے شوہر اپنے جانوروں کو باندھنے کے لیے لایا تھا۔ اگلے دن اس عورت نے محلے میں اور اپنے رشتہ داروں میں یہ خبر پھیلا دی کہ اس کا شوہر رات کو کہیں چلا گیا ہے اور وہ واپس نہیں آیا۔ چونکہ اس کا شوہر ایک آوارہ اور شرابی انسان تھا، اس لیے کسی نے اس کی گمشدگی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور کچھ عرصے بعد سب نے اسے مردہ تصور کر لیا۔ لیکن وہ شخص مردہ نہیں تھا بلکہ وہ اس عورت کی قید میں اس تاریک اور حبس زدہ تہہ خانے میں اپنی زندگی کے بدترین دن گزار رہا تھا۔ عورت نے بتایا اس نے 15 سال تک اس شخص کو زندہ رکھا، اسے صرف اتنا کھانا اور پانی دیتی تھی کہ وہ مر نہ جائے۔ وہ روزانہ تہہ خانے میں آ کر اس کے کیے گئے ظلموں کا یاد دلاتی اور اس پر تشدد کرتی تاکہ وہ بھی اسی تکلیف سے گزرے جسے وہ عورت اپنی جوانی میں گزری تھی۔ اس عورت کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے ظلم پر روں یا اس شخص کی درندگی پر جس نے ایک معصوم عورت کو اس حد تک وحشی بنا دیا تھا کہ اس نے اپنی ساری زندگی ایک قید خانے کے پہرے داری میں گزار دی۔ عورت نے ایک لمبی آہ بھری اور اس لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ آج رات اس شخص نے کسی نہ کسی طرح اپنی ایک زنجیر کو توڑ لیا تھا اور وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مدد کے لیے زور سے چیخا۔ یہ وہی چیخ تھی جو میں نے اپنے کمرے میں سنی تھی۔ عورت نے بتایا کہ جب اس شخص نے چیخ ماری تو اس نے گھبراہٹ اور غصے میں پاس پڑا ہوا
لوہے کا راڈ اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا، جس سے اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ یہ ساری کہانی سنانے کے بعد وہ عورت مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس کا انتقام مکمل ہو گیا تھا، اور اب اس کے اندر جینے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں مجھ سے کہا کہ بیٹی، تم اب جا کر قانون کے رکھوالوں کو بلا لو، میں بھاگنا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنی سزا اس دنیا میں کاٹ لی ہے، اور اب مجھے کسی جیل یا پھانسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ میں اس عورت کی باتیں سن کر بالکل سن ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا لرزہ خیز اور خوفناک المیہ بے نقاب ہوا تھا جس کی مثال ملنا ناممکن تھا۔ ایک عورت جس نے اپنی پوری زندگی ایک بند مکان میں اپنے ظالم شوہر سے انتقام لینے میں گزار دی، اور اپنی جوانی اور بڑھاپا دونوں ایک قید کی نظر کر دیے۔ میں نے اس عورت کو وہیں چارپائی پر بیٹھا چھوڑا اور انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں اب بھی وہ خون قالین کے نیچے سے بہہ رہا تھا، لیکن اب مجھے وہ اتنا خوفناک نہیں لگ رہا تھا جتنا وہ راز تھا جو اس خون کے پیچھے چھپا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ باہر گلی میں اب بھی مکمل خاموشی تھی اور دھند مزید گہری ہو چکی تھی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا شور برپا تھا۔ میں سیدھا اپنے گھر کے اندر گئی اور بغیر کسی کو جگائے اپنے فون سے قانون نافذ کرنے والے محکمے کے اہلکاروں سے رابطہ کیا۔ میں نے انہیں اپنا پتہ لکھوایا اور انتہائی مختصر الفاظ میں بتایا کہ سامنے والے گھر میں قتل ہوا ہے اور قاتل نے خود کو حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا فون بند کرنے کے بعد بھی محلے کی اس گہری خاموشی کو چیرتی ہوئی محکمے کی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان گاڑیوں کی روشنیاں پورے محلے میں ایک تہلکہ مچا رہی تھیں، اور محلے کے تمام لوگ ہڑبڑا کر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک حیرانی اور پریشانی عیاں تھی، اور وہ آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ اس ویران اور پرانے گھر میں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی ساری گاڑیاں آ گئیں۔ میں بھی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور اہلکاروں کو اس بوڑھی عورت کے گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک افسر کو روکا اور اسے ساری حقیقت بتائی کہ میں نے ہی رابطہ کر کے انہیں بلایا ہے اور قاتل تہہ خانے میں موجود ہے۔ اہلکار میری بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو تہہ خانے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے اس پرانے قالین کو مکمل طور پر ہٹا دیا اور خفیہ دروازے سے نیچے اتر گئے۔ محلے کے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو چکے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اندر کیا ہوا ہے، لیکن میں نے کسی کو کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جانتی تھی یہ لوگ اس حقیقت کو سن کر کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تہہ خانے کے اندر سے افسران بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لے کر باہر آئے۔ عورت کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر کوئی ملال یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا جو 15 سال کی اذیت ناک قید اور انتقام کے بعد اسے ملا تھا۔ محلے کے لوگ اس عورت کو اس حالت میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی خاموش اور لاچار عورت ہے جو کبھی کسی سے نظریں ملا کر بات نہیں کرتی تھی۔ افسران نے اس عورت کو اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے بعد چند اور اہلکار تہہ خانے سے اس بوڑھے شخص کی خون آلود لاش کو لے کر باہر آئے۔ لاش کو سفید کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا، لیکن اسے ٹپکنے والا خون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ
کہ اس کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ محلے کے جن لوگوں نے اس شخص کو 15 سال پہلے دیکھا تھا وہ اسے پہچاننے سے قاصر تھے، کیونکہ اس کی حالت ایک جانور سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ اہلکاروں نے لاش کو ایمبولنس میں رکھا اور اس خستہ حال مکان کے دروازے کو سرکاری مہر لگا کر ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا۔ وہ گاڑیاں اپنے سائرن بجاتی ہوئی محلے کی گلی سے نکل گئیں اور اپنے پیچھے ایک ایسا خوفناک اور بھیانک سچ چھوڑ گئیں جس نے ہم سب کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ محلے کے لوگ اب بھی گلی میں کھڑے اس سیل شدہ دروازے کو دیکھ رہے تھے، لیکن اب کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ سب کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں اور ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ ایک انسان کے اندر اتنی نفرت اور انتقام کی آگ کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس آگ میں جلا کر راکھ کر دے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی، کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر اس بند دروازے کو دیکھنے لگی جو اب سرکاری تحویل میں تھا۔ آج وہ دروازہ بند تھا، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا وہ خوفناک راز ہمیشہ کے لیے کھل چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم انسان کتنے عجیب ہیں۔ ہم دوسروں کے چہرے کی خاموشی کو ان کی معصومیت اور لاچاری سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ان خاموش چہروں کے پیچھے کتنے گہرے طوفان اور کتنے بھیانک راز دفن ہوتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت مجرم تھی یا مظلوم، اس بات کا فیصلہ کرنا میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ قانون کی نظر میں اس نے ایک انسان کی جان لی تھی، لیکن انسانیت کے ترازو میں اس ظالم شوہر نے اس عورت کی روح کو برسوں پہلے ہی قتل کر دیا تھا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی، جس نے مجھے انسانی نفسیات کی ایک ایسی تاریک کھائی سے روشناس کرایا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ مکان اب ہمیشہ کے لیے تنہا اور ویران ہو چکا تھا، لیکن اس میں بسنے والی ان دو برباد روحوں کی کہانی اس محلے کی فضاؤں میں ہمیشہ گونجتی رہے گی، اور مجھے ہر سرد رات میں اس بوڑھی عورت کی وہ پرسرار خاموشی اور اس ظالم شخص کی وہ آخری دل خراش چیخ یاد دلاتی رہے گی کہ انتقام کا راستہ کبھی سکون کی طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ انسان کو ایک ایسے اندھے کنویں میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ اور یہی اس رات کا سب سے بڑا اور بھیانک سچ تھا جس نے میری سوچ کے تمام زاویوں کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا تھا۔ ظلم کبھی خاموشی سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ مظلوم کے اندر ایک ایسا خوفناک طوفان اور انتقام کی آگ پیدا کر دیتا ہے جو بلاخر سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بوڑھی عورت نے اپنے ظالم شوہر سے بدلہ تو لے لیا، لیکن اس انتقام کی قیمت اس نے اپنی پوری زندگی، جوانی اور سکون برباد کر کے چکائی تھی۔ وہ 15 سال تک اپنے ہی گھر میں ایک قیدی بن کر رہ گئی، کیونکہ نفرت انسان کو کبھی آزادی نہیں دیتی۔ انتقام سراسر تباہی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت